الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ کی تفسیر چل رہی تھی، 18 آیات مکمل ہو گئی تھیں۔ لاسٹ آیت میں 18ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تلقین فرمائی کہ ہم نے آپ کو اس تبلیغ دین کے لیے ایک عمدہ راستہ عطا فرمایا، یعنی نئی شریعت عطا فرمائی ہے، آپ اسی پر قائم رہیے گا۔ اور ان لوگوں کی جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، چاہے ان کا وہ یہود سے تعلق رکھتے ہوں، کفار و مشرکین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی آپ اتباع نہیں کیجیے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں تھا، ہم اس پہ کلام کر رہے تھے پچھلے پروگرام کے آخر میں بھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کی اتباع کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ عنایت فرمائی، ایسا نہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً مخاطب وہ نہیں ہوتا بلکہ مخاطب سننے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کلاس کا ذہین بچہ ہو اور میں اس کو سمجھانا شروع کروں، لیکن میرا مقصود یہ ہو کہ جو کلاس کے نکمے بچے ہیں وہ اس کو سمجھیں، تو میں کہوں کہ دیکھو بیٹا تم محنت کرو، اگر محنت کرو گے عزت پاؤ گے، محنت نہیں کرو گے پیچھے رہ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو پہلے ذہین بچہ ہے، وہ محنت کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات استاد کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ذہین بچے کو سمجھا کر نکموں کو تنبیہ کرنا کہ وہ نکمے سوچیں کہ جب اس کو سمجھایا جا رہا ہے اتنا ذہین ہے تو ہمیں تو بدرجہ اعلیٰ محنت کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اتباع سے منع فرماتا ہے، اس لیے نہیں کہ نبی کریم نے اس کا ارادہ فرمایا، بلکہ اس لیے کہ جب آپ کو سمجھا رہا ہے تو دیگر جو صحابہ کرام تھے یا بعد میں آنے والے لوگ تھے یہ سوچیں کہ جب نبی کریم کو منع کیا گیا تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ سے رکنا چاہیے۔ لہٰذا اس پر غور فرمائیں، اس آیت کریمہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جاہلوں کی اتباع سے منع کیا، لہٰذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں، کہ ہمیشہ اہل علم کی پیروی کریں، ہمیشہ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے پیچھے چلیں۔ جاہل شخص کے پیچھے چلنا، غیر عالم کے پیچھے چلنا، ایسا شخص جو اپنے جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہا ہو اس کے پیچھے چلنا عموماً تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے موافق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہدایت حاصل ہو اور انسان اخروی لحاظ سے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ مزید ارشاد فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ غنی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ پھر وہی بات ہے کہ مخاطب نبی کریم ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو چھوڑ کر یا اہل علم کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو گے جن کو اللہ نے علم نہیں دیا اور وہ اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر تمہیں گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے مقابلے تمہارے بالکل کام نہیں آ سکتے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یہاں کفار مراد ہیں، یہ عام مسلمان مراد نہیں کہ جو کفار ہیں یہ ظالم بعض کے ہی دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمدردی کی توقع نہ رکھو۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کا دوست ہے۔ تو دیکھیے اہل تقوی کا دوست اللہ تبارک و تعالی ہے، تو جب اللہ ان کا دوست ہے تو یہ اللہ کے دوست، تو معلوم ہوا کہ ولی متقی جو ولی ہے، ولی متقی ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے صفت تقوی سے متصف ہونا ضروری ہے، اور صفت تقوی بغیر علم کے کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علم ہمیں سکھاتا ہے باطن کے احوال، ظاہر کے احوال، ظاہر کا علم، باطن کا علم، یہ ہمیں علم کے ذریعے حاصل ہوگا نا کہ باطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے، یعنی باطن میں کیا کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں، اسی طرح ظاہر کے اندر جو احکام ہیں وہ بھی علم کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے صوفی بنا بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، چاش اشراق پڑھ رہا ہے، لیکن اسے بیع کے مسائل نہیں آتے اور وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے غلطی کر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت کوئی بھی اس کے لیے نافع نہیں ہے، نہ نمازیں اس کو نفع دیں گی، نہ روزے اس کو نفع دیں گے، نہ اس کی تہجدیں اس کو نفع دیں گی، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام پہنچ رہا ہے وہ تو ہلاک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑے عمرے کر رہا ہے، ہزاروں اس نے عمرے کر لیے، جی ہم نے 50 حج کر لیے، بڑی اچھی بات ہے بھائی، لیکن کیا آپ نے حج کا علم حاصل کیا تھا، ظاہر علوم حاصل کیے تھے؟ اگر نہیں کیے تھے
تو چاہے کتنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس نے حج کیے ہوں، کتنا ہی وہاں پر روزے رکھے تھے اور بڑا تقویٰ، بظاہر جو تقویٰ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کے ساتھ اس نے عمرے کیے تھے، لیکن اگر اس کو حج کے احکام نہیں آتے اور یہ ایسی غلطیاں وہاں کر بیٹھا کہ جس کی وجہ سے حج فاسد ہو گیا مثلا، یا خدا نخواستہ وہی مسئلہ کہ اس نے اگر بیع کے اندر صحیح طریقے سے مسائل نہیں سیکھے تھے اور اس نے حرام روزی حاصل کرنے کے بعد اس سے تمام یہ حج کیے تھے، تو سب ضائع ہے، کیونکہ حرام مال سے کیے گئی کوئی بھی نیکی، چاہے وہ آپ نے بڑی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کی ہو اور اس نیکی سے آپ کو لذت بھی حاصل ہوئی ہو، بظاہر آپ کو قلبی نور حاصل ہوتا ہوا محسوس بھی ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کسی عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار آپ کی قلبی کیفیت پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر ایک عبادت کے کرنے کے بعد آپ کو سکون مل رہا ہے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ یہ بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ شیطانی سکون ہوتا ہے کہ آدمی غلط نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سکون مل رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے تبھی مجھے سکون مل رہا ہے۔ نہیں، یہ شیطانی دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح اطمینان قلب ہمیں فراہم کر دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے عبادت کرنے میں، لیکن اصل میں شیطان ہمیں ایک ایسی غلطی میں مبتلا رکھے ہوئے ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ نماز یا عبادت برباد ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے کان میں کہتا ہے کہ اب تجھے کسی اہل علم کے پاس جا کر اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی، اپنی عبادت کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معمولات کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھ تیرے دل میں کتنا نور پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ اب اس طرح اطمینان دلا کر وہ علماء کے پاس جانے سے روک دیتا ہے، اور جاہل انسان ساری زندگی غلطی کرتا رہتا ہے اور نمازیں برباد ہوتی رہتی ہیں۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ یعنی مراد کہنے کی یہ ہے کہ وہ نماز کا علم نہیں رکھتا ہے اور 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، تو یقینی سی بات ہے 60 برس تک نماز پڑھنے والے کے لیے ایسا بھی لمحے آئے ہوں گے کہ اس کو نماز میں سکون نہیں ملا ہوگا، لیکن ایسا بھی تو ہوگا کہ نماز میں چاشتی لذت محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اس کے علم کی کمی کی بنا پر اس کی عبادت برباد ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ابھی وہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت وہ نماز اس سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ تو یہ نماز کی بربادی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ صوفی حضرات خاص طور پر جو بہت زیادہ صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ، اور اسی طرح بہنیں بھی جو بغیر علم کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کچھ عبادت اختیار کر لی تو شاید ہم عالمہ خواتین سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو گئے، اور بلکہ ان کو وہ تکبر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اپنی تہجد کے مقابلے میں، اپنے چاش اشراق کے مقابلے میں۔ یہ غلط ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ علم سے انسان منور ہوتا ہے، علم کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے سب برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری علم سے حاصل ہوگا، اور علم کے بغیر انسان حقیقتاً متقی نہیں بن سکتا، اور جب متقی نہیں بنے گا تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اور جب اللہ کا دوست نہیں بنے گا تو یقیناً سی بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنے بغیر دوست تصور کرنا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور میدان محشر میں اس کے بدلے میں انعام نہیں بلکہ ہو سکتا ہے سزا ملے۔ اس لیے جو اللہ نے فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ تو متقی کسے کہتے ہیں؟ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اس قسم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بصیرت عطا فرماتا ہے، ان کی باطنی نگاہیں کھول دیتا ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان ہی اہل یقین ہیں، ہمیں ہی آخرت کا یقین ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔
ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں بنا دیں گے ان لوگوں کی مثل جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہیں ان کی زندگی اور ان کی موتیں، ساء ما یحکمون، یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا تھا، شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے کفار کو ڈرایا کہ تم میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور تمہاری کفر کی وجہ سے تمہیں سزائیں ملیں گی، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میدان محشر کو مانتے ہی نہیں، آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور بالفرض اگر آخرت ہوئی بھی نہ تو یاد رکھنا کہ ہمیں وہاں پر بھی تم پر فوقیت حاصل ہوگی اور وہاں پر بھی ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، یعنی کفر کو اختیار کر رہے ہیں، وہ اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی زندگیاں بھی مختلف ہیں، ان کی موتیں بھی مختلف ہیں۔ زندگی کے اندر مسلمان کا ہر نیک عمل باعث بلند درجات، کافر کا ہر نیک عمل صرف دنیاوی فائدے کا سبب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مسلمان برائی کرے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور کافر ایمان کے بغیر توبہ کا اہل نہیں۔ اگر وہ برائی کرتا توبہ کرتا، اس کی توبہ مقبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ ایمان لائے گا تو ایمان کی برکت سے سارے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن ایک کافر اگر چوری کرنے کے بعد توبہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو یہ توبہ اس کی مقبول نہیں ہے، وہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی، اس کی وہ اہل نہیں ہے اس چیز کا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں بھی خسارہ، پھر موت میں خسارہ، کہ مسلمان کے لیے موت دنیاوی آلائشوں سے، گندگیوں سے، تکلیفوں سے نجات کا سبب ہے، جبکہ کافر کے لیے اس میں اضافہ ہے۔ اسی طرح مومن کو بشارت دی جاتی ہے، کافر کو وعید سنائی جاتی ہے، مومن کے لیے آخرت میں انعام اور ان کے لیے عذاب کا سلسلہ۔ تو یہ زندگی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کافر جو گمان کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے میں دائرہ ادب میں رہ کر مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر اگرچہ ہم نے قیاساً یا ظناً یا تعویل کر کے ہم نے بتایا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے مراد کافر ہیں، اور آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، تو ایمان اور کفر کو مقابل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ظاہری آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مقصود یہ بھی نظر آتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو ایمان لا کر پھر نیک اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اس کے ظاہر کو بھی دیکھیں، اس سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ تفسیر وہی ہے جو آپ کو بیان کی کہ پہلے حصے سے مراد کافر، دوسرے حصے سے مسلمان، ان کا تقابل مقصود ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آیات کے ظاہر کو اپنے سامنے رکھ کر سوچئے کہ اسی طریقے سے گناہگار اور نیک انسان برابر نہیں ہوتا، کم علم جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتا، متقی اور فاسق و فاجر برابر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی واضح فرق رکھا ہے۔ اگر کوئی ایک فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، وہ تھوڑے سے نیک عمل کرنے کی بنا پر کسی عالم سے یا کسی نیک بندے سے جو عبادات پر استقامت پذیر ہے کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ لہٰذا سے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو مدارس میں چندہ دیا یا تھوڑی بیواؤں کی شادی کر دی یا مطلب اور کسی دینی ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر اور فراڈ، ہر طرح کا سود رشوت، لیکن ان چند نیک اعمال کو بنیاد بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب جو مستقل نمازی حضرات ہیں ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، تہجد پڑھنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، خوب جو نیک عمل کر رہے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، اب ان سب سے ہم افضل اور اعلیٰ ہو گئے۔ غلط ہے، یہ برابری کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو سب سے فوق جو ہے اہل علم میں انبیاء علیہم السلام، یعنی اہل ایمان میں انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اولیاء عظام کا درجہ ہے، ان کے برابر عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر ان میں بھی مراتب ہیں۔ اس کے بعد پھر مومنین مومنات کا درجہ آتا ہے، مسلمانوں کا درجہ آتا ہے، ان میں پھر نیک پرہیزگار متقی اور پھر گناہگار، ان کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہے، یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کا درجہ گناہگار کا نیچے ہوگا، مومن کا اوپر ہوگا، نیک عمل کرنے والے کا۔ پھر نیک اعمال میں جتنا آدمی آگے بڑھتا چلا جائے گا، ایک ہے عالم کا نیک عمل کرنا، ایک ہے جاہل کا نیک عمل کرنا، اس میں عالم افضل ہوگا، صاحب علم افضل ہوگا، اور جو جاہل ہے وہ نیچے ہوگا۔ پھر غیر عالم کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ عالم نہیں ہے لیکن اس نے اپنی نمازوں کا علم سیکھا ہے، وضو کا علم سیکھا ہے، اب وہ اس کی عبادت
اور ایک جاہل شخص جو غیر عالم بھی ہے اور اس نے اتنا علم بھی نہیں سیکھا کہ نماز کو مکمل کر لیتا، اپنے وضو کو مکمل کر لیتا، ان میں پھر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ والا شخص فوق ہوگا اور یہ جاہل جو ہے اس کے ماتحت رہے گا۔ اس طریقے سے ہر شخص کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ذہنی لحاظ سے ہم بڑی اونچی پروازیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے اونچے درجات پہ ہم نے رکھا ہوتا ہے، لیکن دیانتدارانہ محاسبہ ہمیں بہت نیچے لے آتا ہے اور ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا ہے، ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ جو کچھ آپ گمان کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو انسان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور حقیقتاً اپنے درجے بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ خوش فہمی کا شکار رہ کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ جزا دی جائے ہر جان کو اس کی جو اس نے کمایا ہے، تاکہ بدلہ دیا جائے۔ اللہ نے اس لیے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا کہ ہاں نیک عمل کرو یا تمہاری مرضی ہے برے عمل کرو، پھر اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی بروز قیامت ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کا ہی بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس پہ انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔